ایسے گزرے ہیں جن میں سے 2 خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور 2 جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے خدا کی توحید پر. تو ان 4 میں سے یہ ایک ہے سکندر، جن کو رب کائنات نے روئے زمین پر حکومت عطا کی تھی اور ان کو تمام وسائل و اسباب اللہ کریم نے عطا فرمائے تھے. پوری دھرتی پر حکومت کرتے تھے سکندر. دوسرے سوال کا قرآن پاک نے جواب دیا قل الروح من امر ربی. آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے انہیں بتا دیجئے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. جسم خاکی ہے، روح آفاقی ہے. جسم کو خدا نے مٹی سے بنایا ہے، روح کی تخلیق آفاق سے ہوئی، اللہ کا امر ہے. پشاور والوں، پڑھے لکھے دوستو، چونکہ جسم بنایا مٹی سے گیا ہے، اس کی ڈیمانڈز بھی خاکی ہیں، اس کے تقاضے بھی خاکی ہیں، اس کے مطالبات بھی خاکی ہیں. یہ پہنے تو لباس خاکی، یہ رہے تو مکان خاکی، یہ سوار ہو تو مرکب خاکی، یہ پیے تو مشروب خاکی، یہ بیمار ہو تو علاج خاکی، یہ کھائے تو غذا خاکی. اس لیے کہ یہ بنایا مٹی سے گیا، اس کے تقاضے بھی سارے مٹی سے پورے ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ لائف پیریڈ پورا کر لیتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر دفن بھی خاک میں ہوتا ہے. اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ. یہ بنایا مٹی سے گیا ہے، اس کے تقاضے بھی مٹی سے پورے ہوتے ہیں. اور چونکہ روح آفاقی ہے، اللہ کا امر ہے، اس کے تقاضے بھی آفاقی. اگر آپ نے جسم کو تر و تازہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، تو اسے اچھا لباس پہنائیے، اسے اچھے مکان میں رہنے سہنے کو سہولت دیجیے، اسے اچھی غذا کھلائیے. روح تازہ، جسم تازہ ہوگا، جسم توانا ہوگا. لیکن اچھے مکان، اچھے لباس اور اچھی غذا سے آپ کی روح کو توانائی حاصل نہیں ہوگی. روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. آپ اچھی سے آپ کے انبار لگا لیجیے، ملانر بڑے بڑے لینڈ، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. یہ لوگ جو زیادہ بینک بیلنس رکھنے والے ہوتے ہیں، بستر پہ اکثر انہی کو خواب اور گولیوں کا سہارا لینا پڑتا. جھوپڑی میں رہنے والے غریب کو آپ نے کبھی خواب اور گولیاں کھاتے نہیں دیکھا ہوگا. راولپنڈی کے اجتماع میں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، جرمنی کا ڈاکٹر تھا، پہلے عیسائی تھا، اب اللہ نے اسے اسلام بخشا. راولپنڈی میں وہ بتا رہا تھا. راولپنڈی کو جانتے ہو نا؟ اچھا کتنا جانتے ہو. خدا دوستوں کو خوش رکھے. پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے دیوار دیوار پہ لکھ دیا ہے راولپنڈی چلو، راولپنڈی چلو. اپنے طور پر یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کو ڈرا رہے ہیں. میں نے کہا اس کا منہ کالا ہو جو ان باتوں سے ڈرے، اس کی قبر کالی ہو جو ان باتوں سے مرعوب ہو یا ڈرے. ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اب ہمارے یار بھی پہنچ گئے. لیکن یہ سوچیں کہ پہلے تو راولپنڈی جانا کفر تھا، اب کیسے اچانک اسلام ہو گیا ہے. ہر جائیوں کا بھی کوئی موقف، ہر جائیوں کا بھی کوئی نقطہ نظر ہے. صبح کیا اور شام کیا. اور میں اپنے مولانا محترم سے تو کہا جاتا ہوں کہ آپ یہ گیم پہلے ہی ہار گئے ہیں اکھاڑے میں اترنے.
اس لیے کہ رائے جانے کے لیے آپ نے جو پبلسٹی پہ روپیہ خرچ کیا ہے، روزانہ اخبارات میں اشتہار آیا کرتے تھے، اخبار والوں کا مقدر جاگ پڑا، 3-3 4-4 ہزار روپے کا ایک اشتہار ہوتا تھا، اور اس میں جناب والا رائے جانے کو اپیلیں ہوتی تھیں، چندے ہوتے تھے، 5-5 10-10 20-20 50-50 روپے کی ٹکٹیں بنائی گئی، اور قوم سے وہ چندہ وصول کیا گیا، وہ چندہ وصول۔ ہمارے تبلیغی جماعت کا ایک گشت کرتے ہوئے جو وقت گیا ہے ایک گھر میں، دروازے پہ دستک دی کہ کوئی نکلے تو ہم اس کو دین سکھائیں۔ اندر سے پوچھا بھی کون ہیں آپ؟ تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ ہم رائے سے آئے ہیں، کوئی ہے تو باہر آئے۔ اندر سے کہنے لگے ہم نے چندہ دے دیا ہے رائے والوں کو، اب چلے جاؤ، ہمارے پاس مزید کوئی چندہ نہیں ہے۔ تو ان تبلیغی دوستوں نے کہا ہم چندہ لینے نہیں آئے، ہم تو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں تمہیں۔ قوم کی جیبیں خالی کی، قوم کی تجوریاں خالی کی رائے کے نام پر۔ میں نے کہا چندہ خورو، اگر رائے میں جمع ہونا تھا تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے درویشوں کی طرح جمع ہو کر دکھاتے نا۔ کوئی اشتہار نہیں، کوئی پراپگنڈا نہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی دھندا نہیں، خاموشی کے ساتھ۔ پتہ نہیں انسانوں کے سینے میں وہ کون سی قوت ہے جو یہ خبر دوڑا دیتی ہے کہ فلاں تاریخ کو رائے میں اجتماع ہو رہا ہے، اور رائے کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے انسانوں کے سیلاب سے۔ حق والے کبھی نمائش نہیں کیا کرتے، خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ گمنام سے جل جاتے ہیں۔ لیکن میرے مولانا آپ نے راون میں اجتماع تو کر لیا، ذرا یہ تو بتائیے کتنی جماعتیں تبلیغ کے لیے آپ نے باہر بھیجی؟ رائے کے پچھلے اجتماع میں میری معلومات کے مطابق 250 جماعتیں باہر بھیجی گئی، جو اپنے خرچ پر، اپنے کرائے پر آمنہ کے لال کا دین سکھائیں گے۔ یورپ کے گورو کو، افریقہ کے کالو کو، اجمیوں عربیوں کو رحمت للعالمین کا دین سکھلائیں گے اپنے خرچ پر۔ ان قبر فروشوں سے پوچھئے کہ آپ اپنے خرچ پہ کہاں کہاں تبلیغ کے لیے جایا کرتے ہیں؟ اسی دن تو قیامت آئے گی جب یہ اپنے خرچ پہ تبلیغ کرنے جائیں گے۔ ان کا تو غریب مر جائے تو فاتحہ بھی روکی۔ کوئی غریب آدمی مر جائے نا، دسترخوان پہ رکھی ہوئے سوکھے پھلکے اور پلیٹ میں پڑی ہو اجڑی ہوئی دال، مولانا آتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور اگر مر جائے کوئی لینڈ لارڈ، مر جائے کوئی ملونر، کوئی جاگیردار، اور دسترخوان پہ پڑے ہوں ہری چھال کے کیلے، احمد آباد کے آم، لا نعرے تم بھی عجیب سادہ ہو۔ یہ نعرے افسوس کی جگہ ہے کہ نعرے تکبیر؟ دسترخوان پہ پڑی ہوں تباکن جلیبیاں، انٹچ لڈو، باکرا فیرنی، نوجوان پراٹھے، اور جناب والا نورانی گری پر یہ کیا شے ہوتی ہے؟ خیر ہوں گے کوئی، آپ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں پڑی ہوں تو پھر مولانا جو ہیں ماشاءاللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا
علیہ وآلہ. لمبی لمبی فاتحہ پھر مرغم سرا. مقابلہ ہو رہا ہے ریونڈ کا مجاہدین کا. خوانی تو ناچ راکھو. یہ پنجابیوں سے پوچھیے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ریونڈ میں وہ جرمنی کا ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ ایک دن میرے دواخانے میں تبلیغی جماعت کے دوست آ گئے 10-12. بڑا خوش ہوا. ابھی تھوک کے حساب سے مریض آ گئے ہیں. ڈاکٹر تو ہر آنے والے کو بیمار سمجھتا ہے نہیں. بڑا خوش ہوا. پوچھا بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تبلیغی مجاہدین نے کہا الحمدللہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم آپ کی بیماری کا علاج کرنے آئے. وہ کہنے لگا بھئی میں تو ٹھیک ہوں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میرا چہرہ انار کی طرح روشن ہے. میں تو تنومند ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ مجاہدین کہنے لگے آپ کا جسم تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کی روح بیمار ہے. ہم آپ کی روح کا علاج کرنے آئے ہیں. تسلیف کا دیمک آپ کو چاٹ رہا ہے. ہم توحید کا فارمولہ لائے ہیں. وہ کہنے لگا وہ کون سا فارمولہ ہے؟ اس نے سمجھا بھی ٹیبلٹس ہوں گی، کیپسول ہوں گی، مکسچرز ہوں گے یا کوئی انجیکشنز ہوں گے. یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ ہمارے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے انسانی روح کی بیماریوں کے لیے بتایا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تم یہ پڑھ لو تو تمہاری روح صحت مند ہو جائے گی. وہ کہنے لگا تبلیغی مجاہدین سے کہ یہ تو تم میرا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہو. تو مذہب تبدیل مقدر سے ہوتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ یاقوتیاں کھا کے سوتا ہوں، لحم خنزیر کے قتلے فرائی کر کے کھا کے سوتا ہوں. عیسائی تھا نہیں. میرا گدا 1.5 فٹ اسپنج کا موٹا ہے. وہاں پر تو آدمی کو جاتے ہی نیند آ جانی چاہیے. نوکر ہیں، خادم ہیں. میرا مکان ایئر کنڈیشن ہے، سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں، لیکن سوتا ہوں نیند نہیں آتی. خواب اور گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تڑپتا رہتا ہوں. جبکہ میرے پاس دولت کے انبار ہیں، کوئی کمی نہیں. سونے چاندی کے ڈھیر ہے. تبلیغی مجاہدین میں سے ایک مجاہد کے جیب میں قرآن پاک تھا. اس نے قرآن پاک کا نسخہ کھول کر اس عیسائی کے سامنے رکھ دیا. قرآن پاک پکار رہا تھا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دولت جمع کرنے کی ہوس نے انسان تیرا سکون چھین لیا، تجھے بے قرار کر دیا. یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکرائے گا. اب کچھ اورات پلٹنے کے بعد ایک اور صورت سامنے کھول کر رکھ دی. وہ پکار رہی تھی ویل لکل ہمزہ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. مارا گیا وہ بدبخت جس نے دولت کو ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھ کر گن گن کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی.
اور اس کا خیال ہے کہ دولت کے انبار لگانے سے دل مطمئن ہو جائے گا. قرآن پاک نے فرمایا ہرگز نہیں، فریب ہے یہ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے اضطراب و تشویش کا علاج ایک اور آیت میرے سامنے آئی، قرآن پاک کا ورق اس نے میرے سامنے کھولا. میں نے نظر ڈالی تو قرآن پاک پکارا تعالی بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب کے لیے دولت کے انبار کافی نہیں، اطمینان قلب اس وقت ہوگا جب اس کی یاد ہوگی. بس وہ کہتا ہے کہ میرے تو عقدے کھل گئے اور بے ساختہ زبان پر اس کا نام آ گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر سرور آئے تو میرے ساتھ پڑھیں، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ کہیں زبان گھس نہ جائے. کوئی قیمتی چیزیں نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں، اکثر خود بھی ذکر کرتا ہوں، دوستوں سے بھی کراتا ہوں کہ موت کے وقت کسی کے کہنے کی ضرورت نہ رہے. زبان مانوس ہو، عادی ہو. اور نوجوانوں، جب رات کو ساری دنیا نیند کی آغوش میں پڑی ہو، آخری حصہ میں اٹھ کر بیٹھا کرو، تنہائی میں اس کو یاد کیا کرو، پھر دیکھو دل کی توانائی کیسے پیدا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حاضر ناظر ہے اللہ، لا دونوں مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. ہے کہ نہیں پشاور والوں؟ نمرود کی آگ کے شعلوں کو گلزار بنانے والا، خلیل کے لیے دہکتے ہوئے انگاروں کو پھولوں سے بھی زیادہ پرسکون بنانے والا، اور مچھلی کے پیٹ میں رات کے اندھیرے میں دریا کی گہرائی میں نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس کی دعائیں اور پکاریں سننے والا، کنان میں بیٹھے ہوئے یوسف کو اپنے لال کے کرتے کی خوشبو سنگھانے والا، بچھڑے ہوئے یوسف کو اپنے باپ سے ملانے والا. نہیں بتایا تو کنان کے کنویں میں یوسف موجود ہے. یعقوب کو پتا نہیں، یعقوب کو پتا نہیں. اگر پتا ہوتا تو روتے کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں اپنے لگتے جگر کے ہجر و فراق میں، جدائی کے تصور میں. کنعان کے کنویں میں موجود، لیکن پتا نہیں. اور جب بتانے کا وقت آیا
مصر سے کرتا چلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اپنے بھائیوں کو کرتا دیتے ہیں کہ جاؤ میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو، میں آنے والا ہوں، میرا کرتا لے کر جاؤ میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے خدا میرے ابے کی بینائی بحال کر دے گا۔ وہاں سے کرتا چلا اور جناب یعقوب علیہ السلام کنار میں بیٹھے ہلکے آواز میں فرماتے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ دوستو اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے اپنے پیارے بیٹے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ قل الروح من امر ربی، چونکہ روح ہے اللہ کا امر تو اس کی تسکین کا سامان بھی وہی ہے۔ جسم غذا سے پلتا ہے، روح اللہ کی یاد سے پلتی ہے، زندہ رہتی ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ تیسرے سوال کا جواب، اور یہ تو تھی تمہید۔ میری گھڑی نے بجا رکھے ہیں 11:25۔ کوئی فرق نہیں، یہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ نے جا کے سو جانا ہے، دن کو بھی سونا ہے، پھر کل رات کو بھی سونا ہے، اور جو اس مظلوم پہ گزرے گی اس کا بھی کوئی پتہ ہے آپ کو؟ مختصر کرتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا اصحاب کہف سے متعلق کہ وہ چند نوجوانوں پہ مشتمل حق و صداقت کی متوالی ایک جماعت تھی۔ لَهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ رب کائنات نے فرمایا وہ روشن ضمیر مسلمان جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا، اس احکم الحاکمین کے ساتھ ایمان لائے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان پر کرم کیا کہ ان کے سینے کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا، رشد و معرفت کی روشنی سے ہم نے ان کے دل و نگاہ کو معمور کر دیا۔ اور پھر قرآن پاک نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو بھی جوڑ دیا۔ اللہ بھی ہے، اس کی کیا ضرورت، اتحاد کی کیا ضرورت؟ رب کائنات نے فرمایا اس قاموا، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ کر انہیں متحد اس لیے کر دیا کہ اب انہوں نے باطل کے خلاف تحریک چلانی تھی، سچائی کا پرچم اٹھا کر برائی کو شکست دینے کے لیے جدوجہد کرنی تھی، تو جب تک وہ آپس میں متحد نہ ہوتے ان کی جدوجہد کامیاب کیسے ہوتی؟ نوجوانوں اور میرے محترم بزرگوں، دو نتیجے نکلتے ہیں اس بات سے۔ ایک تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر خود ذاتی طور پر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو اب اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ کر گوشہ عافیت میں بیٹھ جائے،
اور زعفرانی پانی سے تعویذ فروشی کا دھندا شروع کر دیں۔ آ کے لیا ککڑ کے لے جا پتر۔ قرآن پاک کا مزاج یہ ہے، قرآن پاک کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو اب اسے چاہیے کہ وہ گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد بھی کرے۔ اگر برائی موجود ہو، حق کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو، مظلوموں کے ساتھ ظالم گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں، انسانی آبرو کے پرخچے اڑ رہے ہوں، اور کوئی ہدایت یافتہ، کوئی مولانا، کوئی پیر صاحب، کوئی گدی نشین حجرے میں بیٹھ کر قالین پر ٹھنڈے پنکھے کے نیچے تعویذ فروشی کر رہا ہو یا تسبیح کے دانے پھیر رہا ہو، تو یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ حضرت شکم کا نمائندہ۔ رشتہ درگردنش افگندہ پیر می برد ہر جا کے می باشد پلیٹ۔ اسلام کا مزاج یہ ہے دوستو کہ اگر باطل سر اٹھائے تو حجروں سے نکل کر مجاہد بن جائیے، جب باطل ناچ رہا ہو اس وقت فطرت پکار کے کہتی ہے صوفیاء سے، علماء سے کہ مسلح بیچ کر خنجر خریدے بے خبر زاہد، مسلح بیچ کر خنجر خریدا بے خبر صوفی کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ اس وقت اس کا باہر نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے، فرض عین۔ اگر مسلح پر حجرے میں بیٹھ کر دین کے تقاضے پورے کیے جا سکتے تو میرے آقا کو عہد و بدر کی ضرورت کیا تھی؟ طائف میں دندان مبارک شہید کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے چچا کی لاش دیکھ کر میرے آقا آپ دیدہ ہو رہے ہیں، حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جس کو سید الشہداء کا کریڈٹ دیا ہے رحمت للعالمین نے۔ اور یار لوگوں کی چالاکی سے داد دیجئے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہار اپنے چچا کے گلے میں ڈالا تھا وہ ہار نکال کر اپنی پسند کے کردار میں ڈال، اور بے خبر سنی جو ترقی کر کے سن ہو چکا ہے وہ بھی انہی کی اصطلاحی چور بازاری میں شامل۔ سید الشہداء کا کریڈٹ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اسلام کے شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہے۔ یہ وہ مظلوم ہے جس کی لاش کے 11 ٹکڑے دیکھ کر نبوت آپ دیدہ ہوگی۔ فرمائیے میرے مولانا، قبر فروش مولانا، تعویذ گنڈے پہ گزارا کرنے والے مولانا، اگر حجروں میں بیٹھ کر دین کے تقاضے پورے ہو سکتے تھے تو پھر میرے آقا ان مراحل سے کیوں گزرتے؟ خدا کو محبوب سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے، رحمت للعالمین سے زیادہ خدا کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ کم از کم حضور کے لیے تو یہ استثناء ہو جاتا کہ تیری فوج لڑتی رہے گی، آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سرکار آگے ہیں، باقی سب پیچھے ہیں۔ اگر مجاہدوں کے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو آقا کے شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے پشاور کے دوستوں، وہ یہ ہے کہ حق و صداقت کی جدوجہد میں کامیابی کی روح یہ ہے کہ متحد ہو جائے۔ اگر باہمی اتحاد نہیں ہے تو کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن آج بعض حضرات نام تو لیتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کی حفاظت پہلے ہوگی تو نظام مصطفیٰ پھر آئے گا۔ وہ مقام مصطفیٰ کون سا ہے؟
وہ یہ ہے کہ محمد قاسم نانوتوی، مولانا شیخ الہند محمود الحسن، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شہید حریت سید اسماعیل شہید ہے جی، کوہ علم حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری، کوہ ولایت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، مجاہد اسلام مبلغ اسلام مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا احمد علی لاہوری، اور یہ سارے کا سارا لشکر، یہ سب کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یہ تو گستاخ تھے رسول کے، کافر بے ایمان کے ساتھ۔ اور پشاور والوں، پہلے تو یہ لوٹ بوٹی یہ بیماری پنجاب میں تھی، ہم اڑتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدا بندہ ان مصیبتوں سے نجات دے۔ اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ سے یہ تپیک آپ کے سرحد میں بھی پہنچ رہا ہے، آپ کی بے خبریوں کی وجہ سے اور آپ کی غفلتوں کی وجہ سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا گستاخ تھا جس نے حضور کی سیرت پر 2200 کتابیں تصنیف کی ہیں، 2200۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ بارگاہ نبوت کے گستاخ ہیں جنہوں نے 16 سال نبی کے سبز گنبد کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر بخاری کا درس دیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری حضور کا گستاخ تھا جس نے ساری زندگی پس دیوار زندہ گزار کر ہاتھوں میں ہتکڑیاں تو پہن لی، لیکن فرنگی شاطروں کے سامنے جھک نہ سکا وہ مرد درویش، کہ وہ تو گستاخ تھے لیکن لوگوں کی روٹی اور ٹکڑوں پر گزارا کرنے والے کل اوزیے اور 2 رکعت کے امام یہ حضور کے عاشق ہیں، جو 2.5 سیر جلیبیاں منگوا کر پیغمبر کو بلا لیتے ہیں، جلیبیاں سامنے رکھ دیتے ہیں، مٹھائی سامنے ہوتی ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب حضور آ گئے۔ کم بختوں، حضور نہیں آ گئے، مٹھائی آ گئی ہے، تمہارے پیٹ کا ایندھن آ گیا ہے۔ یہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حق و صداقت کی جدوجہد کے لیے متحد ہونا شرط ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نوجوانوں پر مشتمل یہ جماعت، انہوں نے اپنے زمانہ کے باطل پرست حکمران کے سامنے سینہ تان کر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہم تیرے خود ساختہ بتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم تو زمین و آسمان کے داتا کے آگے جھکنے کے عادی ہیں، ہماری زمین کے لیے صرف ایک آستانہ، اب یہ زمین کٹ تو سکتی ہے لیکن اس ایک کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ ربنا رب السماوات والارض، یہ ولی ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یا ولی وہ ہوتا ہے جو رکن دین، امیر پور والا رکن دین، اور جناب اس کی سیرت تو آپ نے پڑھ لی ہوگی نا کہ ایک غریب انسان کی بیٹی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے کے لیے گئی، انا للہ و انا الیہ، اور اس انسان نما درندے نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے میں وہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ اور نام کیا ہے؟ رکن دین۔ نماز جیسے کسی نے ایک نہ پڑھی ہو، نام رکھ دو معراج دین۔ وہ پرلے درجے کا ظالم محلے کے بچوں کو مار 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 کر ان کا قیمہ کر دے، اور نام رکھ دو فضل دین۔
مسئلہ اکنا ہے، نام رکھ دو امام دین۔ چہرہ دیکھو تو توے کا پچھلا پاسا، نام رکھ دو روشن دین، یہ رکن دین۔ اور اس کے لیے یار لوگوں نے جناب اجلاس کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے معرفت میں کیا ہے۔ واہ معرفت، یہ معرفت ہے نا، معرفت۔ بھنگ یہ بھی معرفت ہے کہ یہ نماز روزہ حج زکات یہ تو ہوا نا مولویوں کا کام، یہ ہے مولویوں کا کام جو جونیئر طبقہ ہے، پرائمری درجے کی باتیں ہیں۔ اور چونکہ ہم سینئر لوگ ہیں ہائی اسٹینڈرڈ کے، تو پھر رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی، بس مست کلندر سب کچھ اندر، یہ ولایت ہے۔ اور پشاور والے دوستوں، ساری دنیا کا سروے کر لو، خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کا سروے کر لو، یہ جنس آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ تبرکات صرف تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے۔ کہیں جاؤ تو کاما والی سرکار، کہیں جاؤ تو بلیاں والی سرکار، کہیں جاؤ تو کتیاں والی سرکار، کہیں جاؤ تو موتیاں والی سرکار، کہیں جاؤ تو دمڑی والی سرکار، کہیں پیر فسوری، کہیں پیر لسوری، کہیں پیر گڑبڑ شاہ۔ اب ایک نئی سرکار دیکھ کے آیا ہوں، ایک نئی سرکار دیکھی ہے۔ اس دن اسلام آباد میں مجھے کوہاٹ آنا تھا، ریل کار کا ٹائم بڑا شارٹ ہو گیا۔ میرے میزبان اسلام آباد میں میرے بھائی ہیں حاجی عبدالرشید صاحب، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں آپ کو گولڈے ریلوے اسٹیشن پر جلدی جلدی سے لے جاتا ہوں اور وہاں سے بٹھاتا ہوں ریل کار پر۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہم آ رہے تھے گولڈا روڈ پر اسلام آباد سے، تو 6-7 میل اسلام آباد سے چلے تھے، درختوں کے جھنڈ میں مجھے ایک روزہ نظر آیا، جھنڈیاں لہرا رہی تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھی یہ کون صاحب ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے شاہ صاحب یہ میں بتاؤں آپ کو کون ہے؟ میں نے کہا جلدی بتاؤ۔ کہنے لگے جی یہ سائیں مرچو شاہ ہیں۔ سائیں مرچو شاہ، مرچو شاہ۔ میں نے پوچھا بھی وجہ تسمیہ کیا ہے سائیں پاک دی؟ انہوں نے کہا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت تیر ان کی زندگی میں لکھا ہے کہ ایک دن بیری سے بیر اتار رہے تھے، بیر، والدہ ان کی نیچے کھڑی تھی، یہ اوپر بیر اتار رہے تھے، تو والدہ بیچاری کی تقدیر جو آئی پکے بیر وہ کھا گئی، مرچو شاہ کے لیے کچے پہ بیر رکھ دیے، تو یہ جو اترے یا اس نے اس لیے کھائے ہوں گے کہ 2-4 میں کھا لوں، باقی جو پھینکے گا وہ اس کے لیے رکھ دوں گی۔ وہ نیچے اترا، اس نے دیکھا پکے بیر کھا گئی ہے، غصے میں آ کر ماں کو ٹھنڈا کر دیا، ماں کو مار ڈالا۔ جب ماں کی لاش دیکھی تو سکرو ڈھیلے ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا اور پگڑی اتار ڈالی۔ لوگوں نے کہا ولایت ظاہر ہونا شروع ہو گئی، پھر کرتا اتار ڈالا۔ لوگوں نے کہا آدھا ولی ہو گیا، پھر جب سارے ہو گیا تو لوگوں نے کہا اب پہنچ گئے۔ تو تیز تھے نا، چونکہ بات بات پہ بگڑ جاتے تھے، نام پڑ گیا مرچو شاہ۔ جب مر گیا تو اس کا روزہ بن گیا، اب وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کار ساز ہے، جو کام خدا نہیں کر سکتا وہ مرچو شاہ کرتا ہے، مرچو شاہ کرتا ہے۔ اللہ میاں سے بھی سینئر ہے۔ ان کا اسلام بڑا سخت خطرے میں ہے آج کل۔ یہ قبر کے سوداگر، قبروں پہ عرس میلہ کر کے لوگوں کی جگہ صاف کرنے والے مداری، جن کے متعلق اقبال مرحوم کہہ گیا وہ نکو کام جو قبروں کی تجارت کر کے بدبختوں یا نہ بیچو گے اگر مل جائے صنم پتھر کے۔ اگر تو بت اٹھا کر گلی کوچے میں پھرا کرتا تھا
کیا تم اس سے کم ہو؟ ان کا اسلام بڑا خطرے میں. آج کل ملنگ سے پوچھو وہ کہتا ہے پاکستان نہیں بچتا. پاکستان بچتا ہی نہیں. کیوں؟ بھنگ جو چلی گئی, بوٹی پہ جو پابندی لگ گئی. میرے عزیز دوستو, ولی کی پہچان بتاؤں آپ کو. اس کے تعویذ سے دودھ زیادہ دے بھینس یا نہ دے, اس کے تعویذ سے تیسری کا بخار ختم ہو یا نہ ہو, وہ پرواز کرے یا نہ کرے, بظاہر اس میں کوئی آپ کو عجیب بات یا کرامت نظر آئے نہ آئے, ولی اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک زاویہ رسول کی غلامی میں ڈوبا ہوا, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا کھانا, جس کا پینا, جس کا ہنسنا, جس کا رونا, جس کا جاگنا, جس کا سونا, جس کی زندگی اندرون خانہ اور بیرون خانہ ابرو کے ایک ایک اشارے میں آمنہ کے لال کی غلامی کی جھلک آئے, اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں. اور جو ڈنڈا لے کے تمہاری دکان پہ آ جائے, مست کلندر, سب کچھ اندر, اور جو ایسو کو ڈالتے ہیں وہ مال حرام بود بجائے حرام رائے. نہ دیا کرو انہیں, یہ تمہارے دیے ہوئے پیسے سے ترس پیتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ان کے بجائے اپنے محلے میں ان سفید پوشوں کو دیا کرو جو باضمیر ہیں, عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے لیکن مفروق الحال ہیں, ان کا تعاون کیا کرو, وہ حشر میں کام آئے گا. قرآن پاک نے فرمایا ان چند نوجوانوں نے, اللہ کے ولیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم زمین و آسمان کے داتا کے سامنے سر جھکانے والے تمہارے بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے. اب باطل پرستوں نے انہیں اپنے ظلم کے شکنجے میں کسنے کا پروگرام سوچنا شروع کر دیا. قرآن پاک نے فرمایا فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ, یہ ولی اللہ کے پاک بندے ایک غار کی طرف آ کر اگلا پروگرام سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں. خیالات تھکے ہوئے ہیں, ذرا چند منٹ آرام کر لیں پھر سوچیں گے. ادھر عرش پہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم انہیں صدیاں سلائیں گے. لیتے تھے چند منٹوں کے لیے, چند منٹوں کے لیے لیتے تھے اور گزرنے لگے منٹ, گھنٹے, دن, ہفتے, مہینے, سال. زمانے پہ زمانہ گزر رہا ہے, سال پہ سال گزر رہے ہیں. زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے, ہوا کے لطیف جھونکے بھی غار کی تنہائی میں پہنچ رہے یا پہنچا رہا ہے. زندہ رہنے کے لیے سورج کی حدت کی ضرورت ہے, وہ بھی وہیں پہنچا رہا ہے. بلکہ قرآن پاک نے فرمایا ہم نے تو یہاں تک ان کی نگرانی کی کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. جب سوتے سوتے دائیں پہلو پہ تھک جاتے تھے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے, اور جب بائیں پہلو پر سوتے سوتے تھک جاتے تھے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے. یہ شیکسپیئر کا افسانہ نہیں سنا رہا آپ کو, جی ہاں. قرآن پاک نے کہا کہ گزر گئی 3 صدیاں 9 سال اوپر, 300 سال 9 سال اوپر گزر گئے, اور اب اٹھ بیٹھے ہیں. اٹھ بیٹھے یا اٹھائے گئے ہیں؟ جزاک اللہ, ٹھیک کہا آپ نے, اٹھائے گئے. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم, ہاں بھائی ابھی تک سستی باقی ہے,
ابھی تک سستی باقی ہے. پوچھتے ہیں بھی کتنی دیر آرام کیا ہے؟ جواب دیتے لبسنا یومن او بعض یوم، یہی کوئی دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں یا معلوم ہوتا ہے پورا دن سوئے رہے ہیں. آج تو بڑی غفلت ہو گئی، آج تو بہت سستی طاری ہو گئی. دن پورا سوئے رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں اور گزر گئے ہیں 309 سال. پتا ہے انہیں کہ نہیں؟ بولو نا، پتا ہے انہیں کہ نہیں؟ یہ خود بھی یاد رکھو، ڈبل ڈیکر مولانا کو بھی بتاؤ. جو خدا کے حقوق کو تار تار کرتے ہوئے بندوں پر اللہ کے حقوق تقسیم کرتا پھرتا ہے، اس کو بھی جا کے بتاؤ کہ اگر قرآن کو مانتے تو اس کی تعویل کرو. 309 سال سونے والے اللہ کے ولی جب اٹھتے ہیں تو جواب دیتے لبسنا یومن او بعض یوم. مولوی اور کی کہندے نے، مولانا کہندے نے وہ بزرگاں دیاں تے بلیاں نو بھی علم غیب ہوندی. بزرگوں کی بلیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے. پشاور کے مسلمانوں، خدا تمہیں قرآن سے قریب کر دے، قرآن کے نور سے اللہ تمہارے دل و نگاہ کو معمور کر دے. 309 سال کا عرصہ گزر گیا، انہیں پتا ہے کہ نہیں؟ اور اب ان 300 سالوں کے دوران اندھیریاں بھی آئی ہوں گی، بادل بھی گرجتے رہے ہوں گے، بجلیاں بھی کڑکتی رہی ہوں گی، زلزلے بھی آئے ہوں گے، پرندے بھی چہکتے رہے ہوں گے، انسانی قافلوں کا بھی گزر ہوا ہوگا، آوازیں بھی آئی ہوں گی. انہوں نے کچھ سنا کہ نہیں؟ بولو نا. مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں؟ زندہ ہے نا، سوئے ہوئے ہیں نا. کچھ سنا انہوں نے؟ تو مولانا جب زندہ نہیں سن سکتے تو مردہ کیسے سن لیتے ہیں؟ جب زندہ نہیں سن رہے تو مردہ کیسے سن لیتے ہیں؟ قرآن پاک نے عقیدہ یہ بتایا ہے کہ وہی سنتے ہیں جن کو خدا سنائے، جن کو خدا نہ سنائے وہ زندہ بھی نہیں سن سکتے. سنا لے تو پتھروں کو سنا لے، سنا لے تو جمادات و نباتات کو سنا دے، سنانے پہ آ جائے تو سینکڑوں میل دور ہوا کی لہروں کے ذریعے فاروق اعظم کا پیغام سنوا دے. اور نہ سنائے تو 25 سال کے نوجوان کو پہرا بنا کر سننے کی قوت ہی طلب کر. یہ اختیار کس کا ہے؟ بولو نا. قرآن پاک نے اطلاع دی کہ ان چند مٹھی بھر نوجوانوں نے معاشرے کی کایا پلٹ دی. ان چند نوجوانوں اور ولیوں کے ذریعے خدا نے معاشرے کی اصلاح کر دی، بیماریاں دور ہو گئی چند نوجوانوں کے ذریعے. ان چند نوجوانوں نے واضح اکثریت کو ٹھیک کیا. معاشرے کی وہ برائیاں جو باطل اقتدار کے زیر سایہ پل رہی تھی ان کو ان کے ایثار و قربانی نے صحیح کر دیا، ختم کر دیا برائیوں کو. تو معلوم ہوا کہ صداقت کی جد و جہد کے لیے موقف ٹھیک ہونا چاہیے. اگر موقف صحیح ہو تو چند نوجوان بھی صحیح بنا سکتے ہیں معاشرے کو اور ساری بیماریاں دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ثبتنا علی صراط